इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुअज्जिदना तय्यिबना व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजन मुनीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फन्ज़ुर इला طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى الحمار ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत के साथ नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अर्ज़ करूँगा कि एक है कानून और एक है कुदरत। कानून भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरहक है और कुदरत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, बोलो तो सही ना, बरहक है। कानून का मुनकिर भी दायरा इस्लाम से खारिज है और कुदरत का मुनकिर भी दायरा इस्लाम से खारिज है। कानून भी उसी ज़ात का है और कुदरत भी उसी ज़ात की है। बगैर किसी तमहीद के अपनी बात का आगाज़ करने लगा हूँ। अल्लाह का कुरान है, रब्बे कायनात ने मिसाल बयान फरमाई,
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ توجہ ایمان والے، اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، پھر میں اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں، سمجھانے کے طور پہ اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، میرا لاڈلا پیغمبر جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا ہے اے موسیٰ پیغمبر پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس جگہ پہ ہیں، پہاڑوں میں ہیں، پتھروں میں ہیں، ذرا مہربانی کیجئے، پانی ہمیں چاہیے، پیاس لگی ہے۔ قانون رب کا یہ ہے پانی چاہیے تو چشمہ ہو اگر موجود، پانی کے لیے کنویں کا ہونا ضروری ہے، پانی کے لیے جس طرح آج کل دور ہے بندہ ٹویل لگواتا ہے، بور کرواتا ہے، موٹر لگوائے، میزائل لگوائے، ٹوٹیوں کا ہونا، نلکے کا ہونا پانی کے لیے یا بارش کا ہونا پانی کے لیے ضروری ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ اگر پانی چاہیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، اگر پانی چاہیے کنویں اس جگہ پہ موجود ہو جہاں سے آپ نے پانی بھرنا ہے، یا چشمہ وہاں موجود ہو، یا ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں، یا نلکا وہاں موجود ہو، کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہاں اپنی قدرت دکھلائی ہے، رب فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اور میرا لاڈلا پیغمبر قانون نہیں، اب میری قدرت کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ جو عصا مبارک ہے، آپ اس عصے کو اس پتھر پہ ماریے نا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور میرا لاڈلا پیغمبر بس آپ کا پتھر پہ مارنا اس عصے کا کام ہے، آپ کا کام ہے اس عصے سے اس پتھر پہ مارنا اور وہاں سے پانی کے 12 چشمے نکال دینا، میں رب کا کام ہے۔ توجہ ایمان والے، کوئی بورنگ نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی کنواں نہیں کھودا جا رہا، کوئی نلکا نہیں، کوئی بارش نہیں، فرما فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ پھر میں اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، سمجھانے کے طور پہ اللہ نے فرمایا وہاں اس پانی کے چشمے جو 12 نکلے، آپ کے 12 قبیلے ہیں، نشانیاں بھی لگا دی ہیں، حالانکہ پانی پر نشانی کا لگنا محال ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، پانی پر نام نہیں لکھا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، شاید سمجھنا آئی، قدرت بتلائی دکھلائی، شاید آپ کو سمجھنا آئی اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، رب فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تشکرون۔ میرے اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی اپنی قدرت کی۔ توجہ ایمان والے، واقعہ اس طرح ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر تورات لینی ہے، جی اللہ لینی ہے، کتاب لینی ہے، جی اللہ لینی ہے۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر تورات اگر لینی ہے تو آپ نے کتاب لینی ہے، یہاں آپ کو نہیں ملے گی، آپ دور پہ آ جاؤ، 1 مہینے کے روزہ رکھو۔ پھر بڑھا کے رب نے فرمایا 40 دن کا روزہ رکھ لیجئے۔ موسیٰ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے اللہ نے روزے رکھوا کے تورات دی۔ یہاں میں موتی دینے لگا ہوں کائنات والو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو بلایا، تورات دی، تورات کے اوراق دیے، تختیاں دی، لکھی کتاب دی۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، خطیب الانبیاء کی باری آئی، رئیس الانبیاء کی باری آئی، خاتم الانبیاء کی باری آئی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ کو جان کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں آپ ہوں گے قرآن وہیں پہ آئے گا۔ اگر آپ عائشہ کے بستر پر قرآن، عائشہ کے بستر پر، اگر آپ بیت اللہ میں قرآن، بیت اللہ میں، اگر آپ حجرے میں قرآن، حجرے میں، آپ غار میں قرآن، غار میں، آپ سفر میں قرآن وہیں پہ، آپ معبد کی جھوپڑی میں قرآن وہیں پہ، آپ مدینے قرآن وہیں پہ، آپ احد میں قرآن احد میں، آپ بدر میں قرآن بدر میں، آپ حنین میں قرآن حنین میں، آپ خندق میں قرآن خندق میں۔ میرا نبی جہاں جہاں قرآن، اونچا بولیے قرآن، وہیں آیا۔ یہاں تورات دینے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر آنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، پھر میں تورات ایک ہی وقت میں دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے چلے گئے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنے لگا ہوں۔ پیچھے کیا ہوا، کس طرح شرک کی بنیاد رکھی گئی، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کر رہا تھا رب کا قانون بھی برحق، قدرت بھی برحق، قانون کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، قدرت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی اوراق لے کر آئے، تختیاں لے کر آئے، قوم کے ہاتھوں میں دی۔ قوم نے کہا موسیٰ ہمیں کیا پتا، خود لکھ کے آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے، آپ اس طرح کریں، اگر اللہ ہمیں بتلا دے، رب ہمیں فرما دے کہ تورات میری کتاب ہے، موسیٰ میرا پیغمبر ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی عجیب قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بات اللہ کرتا ہے، ہم سے بھی کرے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی، جن پر تمہیں اعتماد ہے وہ بندے پیش کرو۔ اب ساری قوم کو تو لے کر نہیں جا سکتا، وہ پیش کرو، بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لے آؤ۔ پھر بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر چلے گئے، بعض روایات میں آتا ہے 40 بندے یا کم و بیش، بہرحال جتنے بندے بھی موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے
جب اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ وہاں لے کر گئے، چاروں طرف سے آواز گونجی، اور لوگوں موسیٰ علیہ السلام میرا پیغمبر بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، میں نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، نازل کی ہے، میں نے آسمانوں سے اتاری ہے، اور یہ چاہیے تو یہ تھا یہ قوم مان جاتی، یہ لوگ مان جاتے۔ اللہ کا قرآن وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہنے لگے موسیٰ ہم مانتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ کو ہم ظاہر باہر نہ دیکھ لے، اللہ ہمارے سامنے جب تک نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے۔ ہمیں کیا پتا ہے آپ سچ بول رہی ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سی آواز ہے؟ موسیٰ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، جب تک ہم ظاہر باہر نہ دیکھ لے، اللہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایسی آواز اٹھی، ایسی دردناک آواز آئی، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ ایک ہی دفعہ میں مرے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک مر رہا ہے، دوسرا مر رہا ہے، تیسرا مر رہا ہے، یہ مرتے گئے، ڈھیر بن گئے ہیں، سارے مرے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میرا اللہ تیرا قانون تو یہ ہے تو مردوں کو قیامت سے پہلے زندہ نہیں کرتا، اللہ تیرا قانون یہ ہے کہ موت آ جائے، جو بندہ موت کا جام پی جائے قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر اپنی قدرت دکھانا، رب اپنی قدرت، اللہ تیری قدرت کا سوال کر رہا ہوں، الہ العالمین مہربانی کر انہیں زندہ کر دے۔ اللہ اگر یہ مرے ہوئے ہیں، میں نے قوم کو جا کے بتلایا، قوم پہلے بھی مخالف بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے پھر زیادہ بے ایمان بن جائے، پھر نہ مانے کہ موسیٰ خود بخود انہیں مار کے آیا ہے، مہربانی کرنا۔ اللہ نے فرمایا او کائنات والو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، میرا قانون تو یہ ہے جس پر موت آ جائے قیامت سے پہلے اسے میں زندہ نہیں کرتا، لیکن میں رب نے اپنی قدرت دکھائی، میں اللہ نے ان مردوں کو زندہ کر دیا ہے، یہ میری قدرت ہے۔ قانون بھی اس رب کا برحق ہے، قدرت بھی اس رب کی برحق ہے۔ قانون کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج، قدرت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، تیسری مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ کی مثال دی، اب میں مثال دے رہا ہوں خلیل اللہ کی۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ وہ خلیل ہے۔ رب نے آرڈر کیا میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ، فرمایا گھر بار چھوڑ دے، بیٹے کو بیابان جنگلوں میں چھوڑ کیا، ربا تیری مرضی ہے۔ یہ ایسا خلیل ہے، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر آگ میں چھلانگ مار دے، ربا تیری مرضی ہے۔ یہ ایسا خلیل ہے، اللہ نے کہا میرا ابراہیم پیغمبر بیٹے کے گلے پہ آپ چھری رکھ دے، اللہ تیری مرضی ہے۔ رب کہتا گیا، یہ کرتے گئے، اور ایسا موقع بھی آیا، ایسا خلیل ہے رب کا پیارا اتنا ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی ہے، اللہ نے حاجیوں کے لیے ضروری کر دیا ہے، حاجیوں وہاں جا کے تم نے قربانی کرنی ہے، بیوی توڑی ہے صفا مروہ پر، رب نے حاجیوں کے لیے لازمی کر دیا ہے، اور حاجیوں عمرہ کرنے والوں صفا مروہ پہ دوڑ لگانی ہے۔ یہ ایسا خلیل ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اور میرا پالنے والا اللہ تیری قدرت ہے رب، تیرے قانون بھی برحق ہے، تیری قدرت بھی برحق ہے رب، تیرا قانون ہے بندہ آگ میں جل چلا جائے جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زندہ بچتا کوئی نہیں، اللہ تو نے قدرت دکھلائی، مجھے آگ میں رکھا بھی صحیح ہے، زندہ صحیح سلامت بھی رکھا ہے ربا، تیرا قانون یہ ہے اگر چھری گردن پہ رکھی جائے، چھری بھی تیز دھار ہو، چھری کا کام ہے کاٹنا، گلا 1 منٹ میں کاٹ کے رکھ دیتی ہے ربا، پر تو نے اپنی قدرت دکھلائی، میں نے بڑا زور لگایا اپنے اسماعیل بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے ربا، تو نے ذبح نہیں ہونے دیا، اللہ آج ایک اور قدرت کا مظاہرہ کرنے لگا ہوں ربا، تیری قدرت دیکھنے لگا ہوں، اللہ میاں بتلا ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرا ابراہیم پیغمبر کیا آپ کو یقین نہیں ہے، کیا آپ کو اس بات کو مانتے نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، اللہ مانتا تو ہوں، یقین تو ہے، ایمان تو ہے، اللہ مردوں کو قیامت والے دن زندہ تو کرے گا، ولیکن لیطمئن قلبی، پھر میں اپنے انداز میں مانا کرنے لگا ہوں، اللہ میاں مہربانی کرے گا تو صحیح نا، آج میرے لیے میرے اطمینان کے لیے اللہ میاں مجھے خوش کرنے کے لیے آج تو کر۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہو چھوٹا ہو تو بڑے سے کہتا ہے آج میری خاطر تے کار چھوڑو نا، میرے لیے تے کار چھوڑو نا، اللہ فرماتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آج میری خاطر تے کرنا، ربا قانون تیرا برحق ہے، اللہ آج اپنی قدرت تو دکھلائیے نا، رب کائنات نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور میرے پیغمبر ابراہیم جی یا اللہ فرما اب اس طرح کیجئے 4 پرندے لے آئیے اور وہ پرندے لے آؤ جن کو آپ پہچانتے ہو، جن کی آپ کو پہچان ہے، مفسرین کرام نے مختلف پرندے لکھے ہیں لیکن قرآن اجمال بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سونا ذرا پرندے لے آؤ لیکن پرندے وہ ہوں جنہیں آپ پہچانتے ہو اور ان کو اپنے قریب بھی کرو، مانوس بھی کرو، انہیں آواز دو بھی صحیح، ان کی بولیاں سنو بھی صحیح، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ فلاں پرندہ ہے، یہ فلاں پرندہ ہے، اس کی آواز یہ ہے، اس کی آواز یہ ہے، مثال دے رہا ہوں، طوطے کی آواز یہ ہے، کوے کی آواز یہ ہے، چیل کی آواز یہ ہے، مرغابی کی آواز یہ ہے، مثال کے طور پہ اپنے اپنے پرندے لے لیجئے 4 پرندے، میرا اللہ وہ پرندے لے لیے، اللہ سامنے بھی آ گئے، میری آواز سے مانوس بھی ہو گئے ہیں، رب کائنات نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ فرمایا ذرا ان کی گردن پہ چھری رکھ دیجئے، ذبح کیجئے، اللہ کیا کروں، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر آپ نے سوال کیا ہے، آج میں اپنی قدرت دکھلانے لگا ہوں، قانون میرا یہی ہے جو زندہ جو مر جائے، موت آ جائے، قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوتا، آج میں قدرت دکھلانے لگا ہوں، آپ نے میری قدرت کا سوال کیا ہے، جی اللہ حاضر ہوں، گردن پہ چھری رکھی، 4 پرندے ذبح ہو گئے، اللہ اب کیا کروں، اللہ نے فرمایا
فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ، فرمایا ان کی چمڑی ذرا ادھیڑ دیجئے، ان کے پر علیحدہ کر لیجئے، ان کی جو ہے چمڑی علیحدہ کر لیجئے۔ اللہ میاں یہ بھی ہو گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا ان پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا دیجئے۔ اللہ میاں یہ بھی مل گئے ہیں، ٹکڑے بھی ہو گئے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر ان کا گوشت کاٹیے نا، گوشت کاٹ دیا گیا ہے، ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر ان کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ کیجئے۔ یہ 4 پرندوں کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا ان گوشت کو قیمہ بنا دیجئے۔ اللہ میں نے سوال کیا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ آج اپنی قدرت دکھلا، یہ پرندے ذبح بھی ہو گئے ہیں، اللہ تو مختار ہے، ابھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا میرا ابراہیم پیغمبر آپ نے اپنی وسعت کے مطابق سوال کیا ہے، میں اپنی طاقت کے مطابق جواب دے رہا ہوں۔ میرا ابراہیم پیغمبر جی اللہ شاید یوں نہ سمجھ لے کوئی بندہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پورا ذبح نہیں کیا تھا، اب گردنیں بھی کٹ گئی ہیں اور ان کی وہ جو وجود بھی علیحدہ ہو گئے ہیں، خون بھی علیحدہ ہو گیا، گوشت علیحدہ ہو گیا ہے، گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو گیا، اس گوشت کا قیمہ بن گیا ہے، ان پروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ میاں اب کیا کروں؟ فرمائے ان ہڈیوں کو جتنا چورا ہو سکتا ہے کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو جتنا ٹکڑے ہو سکتا تھا، جتنا چورا ہو سکتا تھا وہ کر لیا۔ اللہ یہ بھی ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ ذرا ان کو آپس میں مکس کر دیجئے، ملا دیجئے۔ اللہ میاں یہ سارا مل گیا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ہوگا میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ اب ذرا پہچانیے کون کون سا گوشت کس پرندے کا ہے۔ اللہ اب تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کون سے پرندے کا گوشت کون سا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑا تھوڑا اٹھائیے، اس پہاڑ کے چاروں کونوں پر رکھ دیجئے۔ اللہ میاں وہ رکھ دیا گیا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر اب میری قدرت ذرا دیکھیے نا، قانون تو میرا یہی ہے جس پر موت آ جائے، جو ذبح ہو جائے وہ زندہ نہیں ہوتا، جس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے وہ زندہ نہیں ہوتا، جو ذبح ہو کے جس کے گوشت کا قیمہ بنا دیا جائے وہ زندہ نہیں ہوتا، جس کی چمڑی ادھیڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے ذبح کرنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ میرا قانون ہے، اب میں قدرت بتلانے لگا ہوں، دکھانے لگا ہوں۔ میرا ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ فرما اب اس کو ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ رکھ دو۔ اللہ رکھ دیے گئے، مکس ہو گیا ہے۔ رب اب میں ابراہیم جس ابراہیم نے ذبح کیا، جس ابراہیم نے گوشت کو قیمہ بنایا، جس ابراہیم نے ہڈیوں کو چورا چورا کیا، جس ابراہیم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اس گوشت کو مکس کیا ہے، میں اللہ میں خود بھی نہیں پہچان رہا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پیغمبر جی یا اللہ فرمایا اب درمیان میں کھڑے ہو کے آواز دے دیجئے ان پرندوں کو، نام لینا ان پرندوں کو آپ کا کام ہے، انہیں زندہ کر کے بولتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا کرنا میں رب کا کام ہے۔ یہ ہے رب کی قدرت، قانون بھی اس کا برحق ہے، قدرت بھی اس کی برحق ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، چوتھی مثال دینے لگا ہوں۔ یہ تو پرندوں کی باتیں ہیں، اب وقت کے پیغمبر کی بات سنانے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، رب فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریہ، توجہ ہے اللہ، او کالذی مر علی قریہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ اللہ کے نبی ہیں سیدنا عزیر علیہ السلام،
اس کا ذرا سیاق و سباق بتلاؤں تو بات اور آسان ہو جائے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں عزیر علیہ السلام۔ معاملہ یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حالات بدلتے آئے، جیسے میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا ہے، یہ چلتے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، یہ چلتے آئے، پھر قوم نافرمان ہو گئی، مشرک ہو گئی، اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا، بخت نصر حاکم بن گیا، یہ ایسا بے ایمان ظالم تھا، نمرود سے زیادہ سخت تھا، فرعون سے زیادہ سخت تھا، جس نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، یہ ایسا بے ایمان بخت نصر تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے جس کمرے میں یہ میٹنگ کیا کرتا تھا وہ کمرہ اتنا بڑا تھا، اس کی چوڑائی 3 دن تک اگر اونٹ چلایا جاتا تب اس کی چوڑائی ختم ہوتی تھی۔ اس کے سامنے جہاں وہ بیٹھتا تھا میز پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور اس میز کی لمبائی 10 ہاتھ چوڑا اور 20 ہاتھ لمبا میز تھا، اس پر 2 شیر بنے ہوئے تھے چاندی کے، اس کے گلے میں، ان شیروں کے گلے میں سونے کا سانپ بنا ہوا ڈلا ہوا ہوتا تھا، جس نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، پوری روئے زمین پر بادشاہت کی ہے۔ اس نے مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، کچھ کو قید کر دیا، کسے قتل کر دیا، بیت المقدس کو شہید کر دیا جسے یروشلم کہا جاتا ہے، بستی کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، اور ایسا ظالم آدمی ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ جائے۔ توجہ ایمان والے، ادھر سیدنا عزیر علیہ السلام بھی قید ہو گئے، عرصے دراز تک قید رہے ہیں، اللہ کا کرنا رہائی ملی ہے، آپ یہاں سے سفر شروع کیا ہے، کسی مسلمان بستی میں پہنچ جاؤں، کسی ایمان والوں کے پاس پہنچ جاؤں، آپ کے پاس ایک گدھا ہے جس پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے اشیاء، مفسرین کرام نے لکھا ہے غالباً انجیر ہے، اور آپ کے پاس پھلوں کا جوس بھی ہے جو جلد خراب ہونے والا ہے، پانی 2-4 دن رک سکتا ہے، لیکن پھلوں کا جو جوس ہے وہ 1 دن کے اوپر آگے نکال نہیں سکتا جب تک کہ اس کے میں کیمیکل نہ ملائے جائے۔ وہاں کیمیکل کہاں ہے اور کہاں فریجیں ہیں، کہاں برف کا بندوبست ہے، حضرت گدھے پر سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ گدھے پر سواری کرنا کوئی معیوب سواری نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رب کائنات نے فرما گھوڑے، گدھا، اونٹ تمہارے لیے سواری کے لیے میں اللہ نے زینت بنائی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے جہاں اونٹ پہ سواری کی ہے، جہاں میرے نبی نے گھوڑے پر سواری کی ہے، وہاں میرے پیغمبر نے خیبر کے موقع پر میرے نبی گدھا پر بھی سوار ہوئے ہیں۔ عرض کر رہا تھا یہ معیوب سواری تو نہیں ہے، سیدنا عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، کھانا بھی ساتھ ہے، پانی وہ جو پھلوں کا جوس ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت ایک بستی میں پہنچے، علاقے میں پہنچے، شہر میں پہنچے جہاں کی تباہی بربادی ایسی ہوئی ہے کہ چھتیں نیچے پڑی ہوئی ہیں، پورا شہر الٹ ہو گیا ہے۔ کیا مانا؟ کوئی نام و نشان بھی کوئی نہیں، کوئی مچھر مکھی بھی کوئی نہیں، کوئی چیز وہاں سبزہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی سبز تن کا بھی وہاں موجود نہیں، پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آبادی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس پیغمبر رک گئے ہیں، قرآن کہتا ہے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ایک معنی جو عام طور پہ علماء کرام معنی کیا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کہا، بیٹھ گئے ہیں، سوچنے لگ گئے ہیں، اللہ
اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اللہ، ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دوسرا معنی جو مجھے اپنے استاد محترم حضرت مولانا جاجروی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا، فرمایا تھے قال انا یحیی ہذہ، اور میرا اللہ یہ شہر تباہ ہو گیا ہے، یا اللہ یہ بستی تباہ ہو گئی ہے، یہ گاؤں تباہ ہو گیا ہے، اللہ یہاں بھی کبھی کوئی آبادی ہوگی، اللہ یہاں بھی کوئی بسنے والا آئے گا، اللہ یہاں بھی کوئی آبادی ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہتے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا، سارا شہر تباہ ہو گیا، سارا شہر برباد ہو گیا ہے۔ ادھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سہارا لگایا، سو گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، وقت کے پیغمبر نبی ہیں عزیر علیہ السلام ہیں، اللہ نے پیغمبر کو موت دے دی، نبی کو موت دے دی ہے۔ یاد رکھنا ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں عدل تالے والوں، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں نبی کے لیے موت کا لفظ نہ کہو، یہ گستاخی ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ گستاخی ہوتی رب قرآن میں کبھی بیان نہ کر دے، اگر موت کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرنا گستاخی ہوتی، اللہ اپنے پیغمبر امام الانبیاء کو کبھی نہ فرماتے انک میت وانہم میتون، میرا نبی آپ نے بھی موت کا جام پینا ہے، انہوں نے بھی پینا ہے، نہ فرماتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا، میرے پیغمبر پہ اگر موت آ جائے، خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا الوقت کی قلت کی وجہ سے اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر عزیر علیہ السلام ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ان پر موت آ گئی، روح اور جسم کا تعلق جدا ہو گیا۔ یاد رکھنا روح اور جسم کا تعلق جدا ہو جائے، موت آ جائے تو میت کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے کچھ اوپر والوں کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کتنے دن تک موت آئی، اللہ فرماتے ہیں مئۃ عام ثم بعثا فأماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال، ایک سال نہیں، دو نہیں، پورے 100 سال تک سیدنا عزیر علیہ السلام موت کی وادیوں میں رہے، جکڑ بھی آتے رہے پر عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، آندھییں بھی آتی رہی پر عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، بادل بھی گرجتے رہے پر عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، جکڑ بھی چلتے رہے پر عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، بارش بھی برستی رہی، اولے بھی پڑتے رہے، برستے رہے پر عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، سردی بھی آتی رہی، گرمی بھی آتی رہی، سورج بھی چلتا رہا، رات کی چاندنی بھی چمکتی رہی، ستاروں کی جگمگاہٹ بھی ہوتی رہی، پر عزیر علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا۔ اب جب اٹھ کر بیٹھے اللہ فرماتے ہیں ثم بعثا، 100 سال کے بعد پھر ہم نے زندہ کیا ہے، ادھر بخت نصر مر گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے، توجہ دل تالے والو، اللہ رب العالمین نے وہاں ایک نیک آدمی کو مسلط کیا ہے، اب یہ شہر بھی پورا آباد ہو گیا، بستی آباد ہوئی پر عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، بستی آباد ہوئی، ان بستی والوں کو، شہر والوں کو عزیر علیہ السلام کی خبر نہیں ہوئی کہ عزیر علیہ السلام بھی یہاں موجود ہے، توجہ اللہ نے پردہ دے دیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، عرض کر رہا تھا یہاں آبادی ہو گئی ہے، ادھر سے عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم بعثا، میں اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا۔ قانون میرا تو یہ ہے جس پر موت آ جائے اسے قیامت سے پہلے زندہ نہیں کرتا، لیکن
لیکن جہاں اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں وہاں نام لے لیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں میں قدرت کے طور پر اس کو میں نے زندہ کیا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں قال کم لبثت، اللہ نے پھر خود پوچھ لیا میرا عزیر پیغمبر جی یا اللہ قال کم لبثت، اور میرا عزیر پیغمبر بتلائیے کتنی دیر ہوئی ہے آپ جو یہاں آئے ہو، بیٹھے ہو، سوئے ہو، کھایا پیا ہے، آپ بتلائیے کتنا وقت آپ کو ہو گیا۔ قال کم لبثت، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال لبثت یوما، سیدنا عزیر علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایک دن او بعض یوم، فوراً اوپر نظر گئی نا، کہا اللہ نہیں دن بھی پورا نہیں ہوا، جب میں یہاں پہنچا تھا سورج اس جگہ پہ تھا۔ اللہ اب جب آپ پوچھ رہے ہو سورج اس جگہ پہ ہے تو مانا کیا بنا پورا دن بھی نہیں، او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قال بل لبثت مئۃ عام، اور میرا عزیر پیغمبر دن نہیں، دن کا حصہ نہیں بلکہ پورے 100 سال، 100 سال گزر گئے۔ اللہ میاں اب کیا کروں؟ انداز دیکھی، وقت تو ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی، کیونکہ تساں بھی عادت بنا چھوڑیے، میں لیٹ ہو جاتا ہوں آپ بھی عادت بناتے ہیں، بھی عین موقع پر آئیں گے، زندگی رہی تو اگلے جمعہ یہیں سے شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔